السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت کی چاہت۔ آج میں آپ کو عورت کی چاہت کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ عورت کی چاہت کیا ہوتی ہے۔ تو سنیے، سب کچھ چھوڑ کر جو آپ کے پاس آئے وہ عورت ہوتی ہے جو بیوی بن کر سارے فرض نبھاتی ہے۔ آپ جیسا چاہتے ہو وہ ویسا ہی بن جاتی ہے۔ دھیرے دھیرے وہ آپ سے ساری محبت کرنے لگتی ہے اور آپ کے گھر میں آ کر اپنے گھر بار کو جو بھول جاتی ہے وہ عورت ہوتی ہے، جو اپنے میکے کو بھی بھول جاتی ہے، آپ کے گھر کو ہی اپنا گھر کہنے لگتی ہے۔ لیکن پیارے دوستو، بات یہیں تک ختم نہیں ہوتی ہے۔ دوستو، جب بیوی محبت کے پیمانے پر پوری اتر جاتی ہے اور وہ اپنے شوہر سے پوری اچھی طرح سے محبت کرنے لگتی ہے، پوری کی پوری اپنے شوہر کی ہو جاتی ہے، پھر جب شوہر بدل جاتے ہیں، اکثر مرد جب بدل جاتے ہیں، جب بیوی ان سے سچی محبت کرنے لگتی ہے، وہ دھیرے دھیرے اپنی بیوی، اپنی حاصل کردہ محبت کو بھول جاتے ہیں اور ان کا دھیان دوسری غیر عورتوں کی طرف جانے لگتا ہے، اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے وہ سب کچھ بھول کر اپنی لائف میں بس مگن ہو جاتے ہیں، اپنی ہی دھنکی میں لگ جاتے ہیں، اور یہیں سے شروع ہوتی ہے بربادی، اور ایسی بربادی جو کبھی نہ رکنے والی ہو۔ عورت مرد کی ہر صفت کو پہچان جاتی ہے لیکن کہتی کچھ نہیں، کیونکہ کہنے سے جھگڑے اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ وہ بس برداشت کرتی ہے اور صبر کرتی ہے۔ لیکن ایسا سب کیوں ہوتا ہے؟ شوہر، عورت کی بس اتنی ہی چاہت ہوتی ہے اس کا اپنا شوہر صرف اور صرف اس کا بن کر رہے، اور ہمیشہ تمام زندگی جس طرح وہ اپنے شوہر کے لیے وقت کر دی، اپنی پوری زندگی اپنے بچوں کے لیے، اسی طرح شوہر بھی اپنی تمام زندگی اس عورت کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے وقت کر دے، اس کے علاوہ غیر عورتوں کی طرف نہ اپنا دھیان لگائے۔ لیکن مرد کی فطرت میں اتنا وفاداری زیادہ تر شامل نہیں ہوتی۔ مرد کی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایک عورت کے بعد حاصل کرنے کے بعد دوسری عورتوں کی طرف ان کا دھیان جاتا ضرور ہے۔ برا لگے تو مجھے معاف کرنا، زیادہ تر مرد اسی طرح کے ہوتے ہیں، وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کے غیر عورتوں کی طرف ضرور جاتے ہیں، ضرور ان کا دھیان ضرور جاتا ہے۔ برے لگنے کے لیے میں معافی مانگنا چاہتی ہوں، لیکن یہ سچائی ہے۔ اور پھر شروع ہوتی ہے بربادی، ایسی بربادی جو کبھی نہ ختم ہو۔ اس کا پوری زندگی، لیکن مرد کی فطرت میں ایک عورت سے پوری زندگی محبت کرنا اور اس کا بن کے رہنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور پھر بگڑ جاتا ہے گھروندہ۔ چڑیا کا وہ گھونسلہ جو چڑیا نے دن کا جوڑ جوڑ کے بنایا تھا، وہ گھونسلہ تیز ہوا کی آندھی میں جیسے گر جاتا ہے، اسی طرح ان کی گرہستی کا گھر بھی ٹوٹ جاتا ہے، ان کی گرہستی ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک دن برداشت کی ساری حدیں پار ہو جاتی ہیں اور وہ گرہستی ٹوٹ کے بکھر جاتی ہے۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ نقصان جو ہوتا ہے وہ چھوٹے بچوں کا ہوتا ہے۔ چھوٹے بچے نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں، ان کا بچپن ان سے چھن جاتا ہے۔ ماں باپ کے جھگڑے میں بچوں کا فیوچر خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے پیاروں بہن بھائیوں، میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی وائف سے ہی صرف اصلی اور سچی محبت کریں، اور فالتو ادھر ادھر اپنا دھیان نہ لگائیں، کیونکہ اس سے جو فرق پڑے گا ہمارے اپنے بچوں پہ، اور کسی پہ نہیں فرق پڑنے والا۔ جس سے آپ سچی محبت کرتے ہیں اپنی بیوی سے ہی سچی محبت کیجیے، فالتو ادھر ادھر دھیان نہ لگائیے، اور اپنے بچوں کے فیوچر کی طرف دھیان دیجیے، کیونکہ آپ کے بچے جو دیکھیں گے آپ کو کرتے ہوئے وہ آگے وہی سیکھیں گے۔ پھر آپ بولتے ہو کہ بچے ماں سے زیادہ وفادار ہوتے ہیں، باپ سے زیادہ وفادار نہیں ہوتے، کیونکہ بچے دیکھتے ہیں۔ لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، کچھ جگہ عورتیں بھی بے وفائی کرتی ہیں، عورتیں بھی ایسی حرکتیں کرتی ہیں جو ناقابل برداشت ہوں، لیکن سمجھنا دونوں کو ہی چاہیے، مرد کو بھی سمجھنا چاہیے اور عورت کو بھی سمجھنا چاہیے۔ جو ہمارے نصیب میں تھا
وہ ہمیں مل گیا، اب ہمیں اسے کس طرح سے نبھا کے چلنا ہے، اس میں ہی ہماری سمجھداری ہے۔ اس بات کو سمجھ کے اپنی گھر گرہستی کو لے کے ہمیں چلنا چاہیے، جبھی ہم ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں اور جبھی ہم اپنے بچوں کو ایک اچھا فیوچر دے سکتے ہیں۔ بات صحیح ہے تو لائک، شیئر اور فالو کیجیے اور کمنٹ بھی کیجیے اور مجھے سپورٹ بھی کیجیے اور اسٹار بھی دیجیے۔